برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، بہاروں کا مہینہ آ رہا ہے، ہر طرف خوشی خوشی ہوگی، ہر طرف ہر کسی کے زبان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمے ہوں گے، سرکار کی نعتیں ہوں گی، سرکار کی آمد مرحبا کے ترانے ہوں گے۔ ایسا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول۔ عربی میں کہتے ہیں ربیع کو کہتے ہیں بہار، اول مطلب پہلی، ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، یعنی بہاروں کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں حضور کا عشق ہوتا ہے، حضور کی غلامی ہوتی ہے، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، ان کے چہرے پر ہنسی ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے۔ من تبسم عند ذکری، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، من تبسم عند ذکری، فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جو میرا ذکر سن کر، میرا نام سن کر مسکرا پڑے، میرا رب اس کے نصیب میں مغفرت لکھ دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ آپ جب عراق میں گئے، عراق کے اندر ایک تابعی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کا دیدار کیا ہو، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہو، پھر تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کا دیدار کیا ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جو حضور کے صاحب سر ہیں، یعنی جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے راز بتایا کرتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مدینے کے اندر فلاں فلاں بندہ منافق ہے۔ یہ ایک راز کی بات ہے، سرکار نے حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ ارشاد فرمائی۔ اور آپ جب عراق میں گئے نا تو ایک تابعی سے آپ کی ملاقات ہوئی، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تابعی سے ملاقات ہوئی تو ایک تابعی صحابی سے کہنے لگا، اے حذیفہ بن یمان کیا آپ نے سرکار کو دیکھا تھا؟ کہ سبحان اللہ۔ اب ایک تابعی ہو کر صحابی سے سوال کر رہا ہے، کہا اے حذیفہ بن یمان آپ نے سرکار کا دیدار کیا تھا؟ کہا ہاں ہم نے سرکار کو دیکھا تھا۔ کہا دوسرا سوال کیا کیا؟ کہا اچھا سرکار کو دیکھا تو تھا، پھر سرکار کی آپ نے کیا خدمت کی تھی؟ سبحان اللہ۔ آپ نے سرکار کا دیدار تو کیا تھا، پھر سرکار کی خدمت کیا کی تھی؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بادشاہو ہم نے تو سب کچھ ہی سرکار پر قربان کر دیا۔ کہا ہم نے تن من دھن مال دولت سب کچھ ہی محمد عربی پر قربان کر دیا۔ اب تابعی کا جواب سنیں، وہ تابعی کہنے لگے اگر ہم حضور کو دیکھتے، اگر ہم حضور کا دور پاتے تو قربان جو تابعی کہنے لگے اگر ہم حضور کو دیکھتے نا اور حضور کو ہم پاتے تو ہم حضور کو زمین پر نہیں چلنے دینا تھا، ہم نے حضور کو سدا اپنے کندھوں پہ اٹھا کر رکھنا تھا۔ کہا تم نے تو جو خدمت کی، تم نے تو مال و دولت جو قربان کیا، اگر ہم حضور کا دور پاتے، سرکار سے ہماری ملاقات ہوتی تو ہم حضور کو سدا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے، ہم سرکار کو زمین پر نہیں چلنے دیتے۔ اب کوئی کہے گا نا تم بڑے عاشق رسول آ گئے ہو، میں نے کہا ایک تابعی ہو کر صحابی کو یہ بات کہہ دی، پھر صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا تو بڑا عاشق رسول ہے، تو مجھے یہ سکھاتا ہے، حالانکہ میں صحابی ہوں، تو تابعی ہو کر مجھے ایسی بات کرتا ہے، نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اے تابعی بس کر، کہا دوبارہ یہ بات نہیں کرنا، تو نے تو میری بھی چیخیں نکلوا دی ہیں، قربان جاؤ۔ کہا تو نے تو ایسی بات کی ہے، ایسی محبت ایسی عشق والی بات کی ہے، کہا تو نے تو میری بھی چیخ نکلوا دی ہے۔